ویڈیو کی شروعات میں آپ کو 1966 میں کیے گئے ایک ایکسپیریمنٹ کے بارے میں بتا دوں جس سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ کو کیسے منی ٹریپ میں پھنسایا گیا ہے۔ 1966 میں سائنٹسٹ نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا جس ایکسپیریمنٹ میں انہوں نے کچھ بندروں کو ایک پنجرے میں بند کر دیا اور اس بڑے سے پنجرے میں انہوں نے ایک سیڑھی کے اوپر کچھ کیلے رکھ دیے۔ تو جیسے ہی کوئی بندر ان کیلوں کو حاصل کرنے کے لیے سیڑھی پر چڑھتا تو سائنٹسٹ دوسرے بندروں پر ٹھنڈے پانی کی بارش کر دیتے۔ اب بندروں کو اس بات کا پتہ چل گیا تھا کہ ہم میں سے جب بھی کوئی سیڑھی پر چڑھتا ہے تو ان پر ٹھنڈے پانی کی بارش ہوتی ہے، تو اگلی بار جب بھی کوئی بندر اس سیڑھی پر چڑھنے کی کوشش کرتا تو دوسرے بندر مل کر اسے مارنے لگتے۔ اب سائنٹسٹ نے ان میں سے ایک بندر کو نکال کر اس کی جگہ پر ایک نیا بندر لا کر رکھ دیا، اور جیسے ہی اس نئے بندر نے بناناس کو حاصل کرنے کے لیے سیڑھی پر چڑھنے کی کوشش کی تو باقی سب بندروں نے مل کر اسے مارنا شروع کر دیا۔ اب اسے بھی یہ بات پتہ چل گئی کہ سیڑھی پر چڑھنے سے مار پڑتی ہے۔ اب سائنٹسٹ نے ایک اور بندر نکالا اور اس کی جگہ پر ایک نیا بندر لا کر وہاں ڈال دیا، اور جب اس نئے بندر نے سیڑھی پر چڑھنے کی کوشش کی تو سب بندروں نے اسے مارنا شروع کر دیا، ایون کہ اس بندر نے بھی جس پر کبھی ٹھنڈے پانی کی بارش ہوئی ہی نہیں تھی۔ اور پھر ایک اور بندر کو نکال کر اس کی جگہ پر ایک نیا بندر لایا گیا، اور جب وہ سیڑھی پر چڑھنے لگا تو اسے بھی وہ بندر مارنے لگے۔ اب اسے بھی یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ سیڑھی پر چڑھنا منع ہے، اور پھر آہستہ آہستہ ہر ایک بندر کو ریپلیس کر دیا گیا، اور اب وہاں کوئی بھی ایسا بندر نہیں تھا کہ جس پر کبھی ٹھنڈے پانی کی بارش کی گئی ہو، لیکن پھر بھی ان میں سے کوئی سیڑھی پر چڑھنے کی ہمت تک نہیں کرتا تھا۔ تو جب ایک بندر نے دوسرے بندر سے پوچھا کہ ایسا کیوں ہے تو اس نے جواب دیا، یہاں بس ایسا ہی ہوتا ہے۔ دوستو، اس سٹوری میں ہمارے لیے ایک بہت ہی بڑا میسج ہے، اور اس میسج میں ہماری سوسائٹی کی بہت ہی گھنونی ریالٹی چھپی ہوئی ہے۔ اب شاید آپ کے من میں خیال آ رہا ہوگا کہ کیسی ریالٹی؟ تو اس کا جواب بہت سمپل ہے۔ آج اس دنیا میں 95% لوگ اپنی زندگی ایسے کام کرنے میں گزار رہے ہیں جن کاموں کا ان کو خود نہیں پتا کہ وہ کیوں کر رہے ہیں۔ بس ہر انسان ایک ہی سوچ کو لیے بھاگ رہا ہے وداؤٹ ہیونگ اینی ریزن فار اٹ، یعنی کہ وہ ایک ایسی ریس کا حصہ بن چکا ہے جس کا اسے خود نہیں پتا کہ اس ریس میں کب تک اسے بھاگنا پڑے گا، اس ریس کی منزل کب آئے گی، اور کیا وہ اپنی لائف میں اس ریس سے نکل بھی پائے گا یا نہیں۔ ان سوالوں میں سے ایک بھی سوال کا جواب اس کے پاس نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی آج ہر انسان اس ریس میں بے وجہ بھاگتا ہی جا رہا ہے، اور میں بات کر رہا ہوں ریٹ ریس کی۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ریٹ ریس کیا ہے، سو لیٹ می ایکسپلین واٹ ایگزیکٹلی از دس ریٹ ریس۔ دوستوں، یہ ریٹ ریس آپ کے پیدا ہوتے ہی شروع ہو جاتی ہے، اور جب آپ جوان ہو جاتے ہو تو اس وقت آپ کمپلیٹلی اس ریٹ ریس کا حصہ بن جاتے ہو، لیکن جب آپ جوان ہو رہے ہوتے ہو تو آپ کو اس چیز کا اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ کسی ریٹ ریس کا حصہ بننے والے ہیں، کیونکہ آپ کو پہلے سے ہی برین واش کیا جا چکا ہوتا ہے، اور اس لیے آپ کو بالکل بھی فیل نہیں ہوتا کہ آپ ریٹ ریس میں بری طرح پھنس چکے ہو۔ دوستوں، اس ریٹ ریس کی شروعات اس دن سے ہو جاتی ہے کہ جب آپ اسکول میں اپنا پہلا قدم رکھتے ہو۔ شروعات میں تو سب کچھ صحیح چلتا رہتا ہے، لیکن جیسے جیسے آپ نیکسٹ کلاسز میں بڑھتے جاتے ہو تو اس وقت آپ ریئل ریٹ ریس میں پھنسنے لگتے ہو۔ اور یاد رہے، میں اسکول کو برا بھلا نہیں کہہ رہا، اسٹڈیز بھی لازمی ہے، لیکن میں بات کر رہا ہوں کہ کیسے آپ کو برین واش کر کے ایک کبھی نہ ختم ہونے والی ریس کا چوہا بنایا جاتا ہے۔ تو جب آپ اسکول سے گریجویٹ ہو جاتے ہو تو اس وقت آپ آلموسٹ 90% برین واشڈ ہو چکے ہوتے ہو، اور وہ کس چیز کے لیے؟ فیوچر کے لیے اور جاب کے لیے۔ اسکول سے فارغ ہو جانے کے بعد آپ کو کالج میں بھیجا جاتا ہے، وہاں سے گریجویٹ ہونے کے بعد پھر یونیورسٹی میں، اور پھر وہاں سے ماسٹرز کرنے کے بعد آپ کو کہا جاتا ہے کہ ایک جاب کر لو جس سے تمہاری لائف آسان ہو جائے گی، تو آپ بھی ایک 60 سے 70 ہزار والی نوکری کر لیتے ہو، اور پھر وہیں سے اصل ریٹ ریس شروع ہو جاتی ہے۔ آپ صبح سویرے اٹھ کر جاب کے لیے آفس جاتے ہو، وہاں سارا دن کام کرتے ہو، اور پھر شام کو گھر واپس آ جاتے ہو، اگلے دن پھر ایسا ہی ہوتا ہے، اور ایسے کر کے سالوں گزر جاتے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا۔ کچھ عرصہ بعد آپ شادی کر لیتے ہو، شادی کرنے کے بعد آپ کے ایکسپینسز اور بھی بڑھ جاتے ہیں، پھر ایک بچہ آ جاتا ہے تو اس کے آنے سے ایکسپینسز اور بڑھ جاتے ہیں، جس کے لیے آپ ایک اور نوکری کرنے لگتے ہو، مارننگ میں ایک جاب، ایوننگ میں دوسری جاب، اور یہی آپ کی لائف ہوتی ہے۔ اس سارے عرصے کے دوران آپ کا مقصد صرف ایک ہی ہوتا ہے کہ آپ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکو، لیکن آپ کبھی بھی اس مقصد میں کامیاب نہیں ہو پاتے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ اس وقت آپ کی لائف کا کنٹرول کسی اور کے ہاتھوں میں ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ لیٹ می ایکسپلین۔ مثال کے طور پر آپ کسی کمپنی میں جاب کرتے ہو، آپ اپنی جاب سے خوش بھی ہو، لیکن اندر ہی اندر آپ کو ڈر ہے کہ میرا باس کہیں مجھے فائر نہ کر دے۔ یہ بات آپ کے دماغ میں ہمیشہ ایک ڈر بنا کر رکھتی ہے، اس لیے آپ کوشش کرتے ہو کہ اپنا بیسٹ دو تاکہ آپ کا باس آپ سے راضی رہے، اور اسی لیے آپ اوور ٹائم بھی کرتے ہوں گے۔ اپنی جاب بچانے کی خاطر آپ کچھ بھی کریں گے،
اور جب آپ ہمیشہ اس جاب جانے کے ڈر میں رہتے ہو تو آپ کا مائنڈ اس جاب جانے کے ڈر سے باہر نکل کر کچھ سوچ ہی نہیں پاتا۔ آپ کے دماغ میں بس یہی بات چلتی رہتی ہے کہ اگر مجھے میرے باس نے فائر کر دیا تو میرا کیا ہوگا، میں فائنینشلی ڈسٹرائے ہو جاؤں گا اور میں سروائیو نہیں کر پاؤں گا۔ آپ کے دماغ میں بس یہی بات چلتی رہتی ہے۔ انفیکٹ آپ کے دماغ پر آپ کے باس کا کنٹرول ہوتا ہے، اور جس کے پاس آپ کے دماغ کا کنٹرول ہو وہ آپ کی لائف کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، اور پھر اسی چکر میں آپ اپنی لائف کے 40 ایئرز اسی جاب میں لگا دیتے ہو اور کبھی بھی ایک بیٹر لائف سٹائل اڈاپٹ نہیں کر پاتے، اور پھر اپنے بچوں کو بھی یہی ایڈوائس دیتے ہو کہ بیٹا اسکول جاؤ، کالج جاؤ، یونیورسٹی جاؤ اور ایک اچھی نوکری تلاش کرو۔ اور یہی اصل ریٹ ریس ہوتی ہے جس میں انسان منی، ہیپینس، پیس آف مائنڈ ان سب کو چیز کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ کبھی بھی اس کے ہاتھ نہیں آ پاتے۔ اور اس لیے اگر آپ امیر ہونا چاہتے ہو، آپ کو پیسہ کمانا ہے، اچھا لائف سٹائل اڈاپٹ کرنا ہے، ہیپی رہنا ہے، تو سب سے پہلے آپ کو اس ریٹ ریس سے نکلنا پڑے گا۔ آپ کو اس ریٹ ریس سے نکل کر وہ کام کرنا پڑے گا جو دنیا کے باقی 95% لوگ نہیں کر رہے۔ اس کے لیے آپ کو چاہے کچھ بھی کرنا پڑے کرو، لیکن اس ریٹ ریس اور اس منی ٹریپ میں اپنی زندگی ویسٹ مت کرو۔ اور اگر آپ یہ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو اپنی لائف کے اگلے 30 سے 35 سال آپ کو کوئی کام نہیں کرنا پڑے گا، اور اگر آپ آج یہ نہیں کرو گے تو آپ کو اپنی قبر کی دیواروں تک پسینہ بہانا پڑے گا 2 وقت کی روٹی کی خاطر۔ تو اگر آپ نے ٹھان لیا ہے کہ آپ نے مزید اس ریٹ ریس کا حصہ نہیں رہنا، تو آگے جو بھی باتیں میں بتانے والا ہوں آپ نے ہر ایک بات کو پوری توجہ سے سننا ہے، اور اگر آپ نے ایک بھی پوائنٹ مس کر دیا تو بعد میں بہت پچھتاؤ گے، اس لیے ابھی سے ہر ایک بات کو غور سے سنو۔ اب جب کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ ریٹ ریس کیا ہے، اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ اس ریٹ ریس سے نکلیں کیسے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کے سامنے کچھ فیکٹس رکھ دوں کہ اسے ریٹ ریس ہی کیوں کہا جاتا ہے۔ تو دوستوں، بڑی بڑی سیلیبریٹیز اور سوشل میڈیا انفلوئنسرز اسے ڈیفرنٹ ناموں سے جانتے ہیں، جیسے کہ رچ ڈیڈ پور ڈیڈ کے آتھر رابرٹ کیوساکی اسے ریٹ ریس کا نام دیتے ہیں، اور سوشل میڈیا انفلوئنسر اینڈریو ٹیٹ اسے نام دیتے ہیں میٹرکس کا، اور کچھ لوگوں کے مطابق یہ ہے سسٹمز۔ لیکن یہ سب یعنی ریٹ ریس، میٹرکس، سسٹم، یہ سب ایک ہی چیز ہے، اور اگر آپ ان میں سے ایک پر بھی یقین رکھتے ہو تو آپ کو یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھنی چاہیے۔ تو اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ کیسے اس ریٹ ریس سے باہر نکل کر ایک ایسی زندگی جئیں جیسے کہ ہم جینا چاہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ اس ریٹ ریس سے نکلنا کوئی آسان کام نہیں ہے، کیونکہ آپ کو اس منی ٹریپ میں پھنسانے کے لیے بہت ہی زیادہ محنت کی گئی ہے، آپ کو برین واش کیا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے اب آپ یہ ویڈیو دیکھ کر کہو کہ ہاں مجھے اس ریٹ ریس، میٹرکس، سسٹم ان سب سے باہر آنا ہے، لیکن جب آپ کچھ کرنے لگو گے تو اس وقت آپ کو بہت ہی ویئرڈ فیل ہوگا کہ یار میں کیا کر رہا ہوں، پتہ نہیں یہ ریٹ ریس ایگزسٹ بھی کرتی ہے یا نہیں۔ اس وقت آپ کے اندر سوالوں کا ایک طوفان ہوگا، آپ کا دماغ کچھ کہے گا اور آپ کا دل کچھ۔ دل کہے گا کہ یار جیسا چل رہا ہے چلنے دو نا، اور دماغ کہے گا کہ نہیں یہی وقت ہے بھائی کچھ کر لے۔ اور اگر آپ اس وقت اپنے دل کی اگنور کر کے اپنے مائنڈ کی بات مان لو گے تو آپ کو اس ریٹ ریس سے باہر نکلنے کی کئی ساری اپرچونٹیز نظر آئیں گی۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں ان پریکٹیکل ویز کی جن سے آپ اس ریٹ ریس، میٹرکس اور سسٹم کو توڑ کر باہر نکل سکتے ہو۔ تو نمبر 1 کام یہ ہے کہ ڈیولپ فری تھنکنگ۔ اپنے اندر آزاد سوچ پیدا کرو، کویسچن تھنگس، خود سے سوال پوچھو کہ جو میں کر رہا ہوں وہ کیوں کر رہا ہوں، اور کیا جو میں کر رہا ہوں اپنی مرضی سے کر رہا ہوں یا مجھ سے فورسفلی کروایا جا رہا ہے۔ جب آپ ایسے سوچنے لگو گے آپ کو چیزوں کی سمجھ آنے لگے گی، آپ کو سمجھ آنے لگے گی کہ آپ کو کیسے بچپن میں برین واش کیا جاتا رہا ہے۔ اور جب آپ پہلا قدم اٹھاؤ گے یہاں سے نکلنے کا، مثال کے طور پر آپ اسکول یا کالج سے ڈراپ آؤٹ کرنے کا سوچتے ہو، تو اس وقت آپ کو سب یہی بولیں گے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اپنی لائف برباد کر رہے ہو۔ وہ یہ اس لیے کہیں گے کہ وہ بھی اسی ریٹ ریس کا حصہ ہیں جس سے آپ نکلنے کی کوشش کر رہے ہو۔ جب میں نے ایسا کیا تھا تو مجھے بھی یہی کہا گیا تھا کہ تمہارا زندگی میں کوئی فیوچر نہیں ہوگا۔ وہ سب یہ اس لیے بولتے ہیں کیونکہ ان لوگوں کی سوچ لمیٹڈ ہوتی ہے۔ They never think out of the box and that's what keeps them poor۔ تو نمبر 1 کام جو آپ کو ریٹ ریس سے نکلنے میں مدد دے گا وہ ہوگی آپ کی فری تھنکنگ۔ نمبر 2، اسٹارٹ اے سائیڈ ہسل۔ اگر آپ ایک جاب کر رہے ہو تو اس جاب کو کوئٹ مت کرو، بلکہ اس کو یوز کرو ریٹ ریس سے باہر نکلنے کے لیے۔ وہ کیسے؟ دیکھیے، اصل ریٹ ریس میں انسان پیسوں کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ میں فائنینشلی اسٹیبل ہو جاؤں تاکہ میری لائف سکون سے گزرے۔ اس لیے اگر آپ کے پاس جاب ہے تو اس جاب سے کمایا گیا پیسہ سارا ہی مت اڑا دو، بلکہ اس میں سے کم 25 to 30% سیو کر کے رکھو، اور پھر یہ سیکھو کہ پیسے کو کیسے انویسٹ کیا جاتا ہے، اور پھر اس سیو کیے گئے پیسے کو انویسٹ کر دو کسی بزنس میں، کوئی اسکل سیکھنے میں، یا چاہے جو بھی کام آپ کرنا چاہو، جس سے جاب کے ذریعے آپ کے ایکسپینسز کور ہوتے رہیں گے اور آپ کا بزنس آپ کو ریٹ ریس سے نکلنے میں مدد دے گا۔ اور جب آپ کا بزنس یا آپ کی اسکل آپ کو اچھا خاصا پیسہ کما کر دینے لگے تو اس وقت اپنی جاب سے ریزائن کر دو اور اپنا فل ٹائم اپنے بزنس کو دو،
کیونکہ جاب میں آپ ہمیشہ ایک لمیٹڈ اماؤنٹ ہی کما پاؤ گے اور بزنس آپ کو اس جاب سے 1000 گنا زیادہ پیسہ کما کر دے سکتا ہے۔ اس ویڈیو کو یہاں تک دیکھنے کا بہت شکریہ۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو نے آپ کو کچھ نہ کچھ ضرور سکھایا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے اپنے دوستوں اور اپنے گھر والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔